آج کی کہانی ایک ایسی جگہ کی ہے جو بظاہر عام لگتی ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہے ایک ایسا راز جو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ کہانی ہے پرانی اور ویران حویلی کی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں رات کے وقت کچھ ایسا ہوتا ہے جو عام انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس خوفناک سفر پر۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے گاؤں سے جہاں ایک پرانی حویلی واقع تھی۔ گاؤں والے اسے اندھیری حویلی کہتے تھے کیونکہ وہاں سورج ڈوبنے کے بعد کبھی کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رہنے والوں کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ حویلی کبھی ایک امیر زمیندار کی تھی جس نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہاں رہائش اختیار کی، لیکن ایک رات پورا خاندان اچانک غائب ہو گیا۔ کسی نے ان کی لاشیں بھی نہیں دیکھی۔ تب سے حویلی ویران ہے اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار عدنان ہے، جو ایک نوجوان تھا اور خوف کی کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک محقق تھا اور ہمیشہ ایسے پراسرار مقامات کی تلاش میں رہتا تھا جہاں کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے ہوں۔ ایک دن عدنان نے گاؤں کے ایک بوڑھے سے حویلی کے بارے میں سنا۔ گاؤں والے اسے خبردار کرتے رہے، لیکن عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کی حقیقت جان کر رہے گا۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی روشنی دھند کی وجہ سے مدھم تھی۔ عدنان اپنے کیمرے اور دیگر سامان کے ساتھ حویلی پہنچا۔ جیسے ہی اس نے حویلی کے دروازے کو دھکیل کر کھولا، اندر سے ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے اس کے استقبال کے لیے دروازہ کھولا ہو۔ لیکن جیسے ہی عدنان اندر گیا، اسے عجیب و غریب سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عدنان نے حویلی کے مختلف کمروں کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے میں اسے ایک پرانا آئینہ نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں جھانکا، اسے ایک دھندلا سایہ دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے پلٹا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے دوبارہ ہوا میں جھانکا، اسے ایک دھندلا سایہ دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے پلٹا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے دوبارہ ہوا میں جھانکا، اسے ایک دھندلا سایہ دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے پلٹا، لیکن پیچھے کچھ نہیں تھا۔ آئینے میں دیکھا تو وہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ عدنان خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور آئینہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ عدنان کو ایک کمرے میں ایک پرانی ڈائری لی۔ ڈائری زمیندار کی بیوی کی تھی، جس نے آخری دنوں کے واقعات کو لکھا تھا۔ ڈائری میں لکھا تھا، میرے شوہر نے ایک شیطانی عمل کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے طاقتور بن سکے، لیکن اس عمل نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہماری روحیں اب اس حویلی میں قید ہیں اور ہم کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ جو بھی یہاں آئے گا وہ ہماری اذیت میں شریک ہوگا۔ جیسے ہی عدنان نے ڈائری بند کی، حویلی کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ عدنان نے محسوس کیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ایک سایہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور جب اس نے مڑ کر ہٹا دیا تو وہ سایہ بھی نہیں تھا۔ دیکھا تو وہ ایک عورت کی شکل میں تھا، لیکن اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ عدنان حویلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بار بار ایک ہی جگہ واپس آ جاتا ہے۔ ہر کمرے میں اسے وہی عورت دکھائی دیتی ہے اور اس کی ہنسی عدنان کے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے۔ آخر کار عدنان ایک کمرے میں گر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہوش کھوتا ہے، اس کے کیمرے کی روشنی بند ہو جاتی ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ عدنان کے بعد کوئی بھی اس حویلی کے قریب نہیں گیا۔ وہ اب بھی کہتے ہیں کہ رات کے وقت حویلی سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔